عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نورانی بات میں آپ تمام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج کا موضوع کل کے موضوع عقائد اہل سنت ہی پر گفتگو ہوگی۔ کل کی ہماری گفتگو اس بات پر ختم ہوئی تھی کہ شریعت مبارکہ کے اعمال کی ادائیگی ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ پہلوی پر جواب دہی کے لیے تیار رہنا ہوگا، مگر اصل عقیدہ ہے اور عقیدے پر ہی نجات کا معاملہ ہے۔ جلیل مغفور نے کیا خوب کہا ہے، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل، طاعت آئی زہد آیا نہ تخوایا۔ علامہ اقبال نے تو بہت بڑی بات کہہ دی کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات، آئیے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے ایک حکایت عرض کروں اور اس بات کو آسان کر دوں آپ کے سمجھنے کے لیے۔ ایک مولانا خطاب فرما رہے تھے، اثناء خطابت انہوں نے کہا کہ نجات صرف صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہوگی، عمل کی بنیاد پر نہیں۔ نجات صرف صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہوگی، عمل کی بنیاد پر نہیں۔ مجمع سے ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت، صرف عقیدے کی وجہ سے نجات ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں عقیدے کی بنیاد پر ہوگی۔ پھر کہنے لگے کہ میرے پاس ایک غلام آیا اور خوب رونے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت میرا آقا بہت سخت ہے اور مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، آج اس نے بہت پیٹا مارا ہے مجھے۔ تو میں نے پوچھا وہ کیوں مارا؟ تو کہنے لگا کہ آج میرے آقا نے مجھ سے دال کی فرمائش کی تھی اور میں نے دال پکائی، ہنڈیا میں نمک، مرچی، تیل، پیاز وغیرہ جو کچھ بھی ڈالنا سب ڈالا اور صرف دال ہی نہیں ڈالی۔ مولانا کے اتنا فرمانے کے بعد ہی وہ دیہاتی پھر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت بس میں سمجھ گیا۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دیگر نیک اعمال ہیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ آپ کو نماز، روزہ، حج، تلاوت قرآن کریم کے نام پر بلایا جا رہا ہے اور آپ کے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے۔ سنی کیونکہ بھولا بھالا مسلمان ہوتا ہے، ان کی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ پر بھروسہ کر کے بد عقیدوں کی جماعت میں شامل ہو کر اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ یاد رکھے کہ مچھلی کے شکار کے وقت شکاری مچھلی کی مرغوب غذا ڈال کر اسے پھانستا ہے۔ اگر شکاری شکار کے دھاگے کو چھری بن کر ڈالے سمندر میں تو کیا مچھلی ہاتھ آئے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ کچھوے کو دھاگے کے ساتھ باندھا جاتا ہے تو وہ جلدی پھنس جاتی ہے کیونکہ وہ مچھلی کی مرغوب غذا ہے۔ اسی طرح روزہ، نماز، تلاوت قرآن حکیم و دیگر اعمال کے ذریعے آپ کو لبھایا جا رہا ہے اور ہماری نوجوان نسل مروب ہو کر ان جماعتوں میں شامل ہو رہی ہے اور اپنے ایمان کو خراب کر رہی ہے۔ حضرات گرامی، آج جتنی بھی جماعتیں وجود میں آئی ہیں، آپ ان سے پہلے یہ پوچھے کہ یہ پہلے کون سی جماعت سے وابستہ تھے؟ وہ بلا تعامل یہی کہیں گے کہ وہ پہلے سنی تھے اور بعد میں مختلف جماعتوں میں شامل ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت بہت پرانی جماعت ہے، اس کا وجود 1400 سال پہلے ہی عمل میں آیا ہے اور یہ بہت قدیم جماعت ہے، جیسا کہ محاورہ ہے اولڈ از گولڈ۔ یاد رکھیں، محبت رسول دین کی بنیاد ہے، عمل کا تعلق تعلیمات سے ہے۔
اگر محبت رسول سے سینے خالی ہوں اور رسول پاک کی تعظیم و توقیر و تکریم سے اعراض ہو تو پھر کتنی ہی عبادتیں ہوں سب رائے گاں ہونے والی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی۔ ایک، اے اللہ میری امت پر عذاب نازل مت کرنا، اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ میں نے دوسری دعا کی کہ اے اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دے دی جائے، اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ پھر میں نے تیسری دعا کی کہ اللہ میری امت میں فرقے نہ بنے۔ رب کریم نے فرمایا میرے حبیب خاموش ہو جاؤ، یہ مت کہو کیونکہ فرقے مقدر ہو چکے ہیں۔ تو حضرات گرامی پتہ چلا کہ فرقے تو بنتے ہی رہیں گے، مگر کامیاب و کامران وہ نجات یافتہ فرقہ وہی ہوگا جس کے سینے محبت رسول، محبت اہل بیت، محبت صحابہ و اولیاء سے منور ہوں گے۔ ام المومنین طاہرہ طیبہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خبر کے فتنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کا فتنہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے متعلق سوال ہوگا۔ حضرات گرامی عموماً ہم بچپن سے دینی مدارس میں یہ سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ خبر میں 3 سوال ہو گئے، ومن ربک ومن دینک ومن نبیک۔ لیکن حضرات گرامی بخاری اور مسلم شریف میں صرف ایک ہی سوال خبر کے متعلق آیا ہے۔ بخاری شریف میں 6 مرتبہ ایک ہی سوال کا ذکر ہے اور مسلم شریف میں 2 مرتبہ ایک ہی سوال کا ذکر آیا ہے۔ خبر کے 3 سوالات کا ذکر نہ بخاری شریف میں ہے اور نہ مسلم شریف میں ہے۔ خبر کے 3 سوالات کا ذکر، وہ حدیث جس میں 3 سوالات کا ذکر ہے، حضرت امام ابو داؤد نے روایت کی ہے جو حضرت برا بن عازب سے ہے۔ علماء کرام نے ان 3 سوالات والی حدیث پاک کی اس طرح تطبیق کی ہے کہ نجات تو آخری سوال ہی پر ہوگا۔ پہلا سوال من رب یعنی تیرا رب کون ہے، یعنی یہ سوال اسی لیے ہوگا کہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے یا مسلمان، یعنی گروپ الگ کرنے کے لیے ہوگا۔ اور دوسرا سوال من دینک یعنی تیرا کون سا دین ہے، یہ مذہب اس کا پرکھنے کے لیے ہوگا، کس دین سے تیرا تعلق ہے، کس مذہب سے تیرا تعلق ہے۔ اور تیسرا اہم سوال ہوگا جس پر نجات کا پروانہ ملے گا، وہ یہ ہے کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا، آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو بتلا کر کہا جائے گا۔ یہ سوال خالص غلام مصطفیٰ کے لیے ہے، کون ہے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا پوچھا جائے گا، اور یہی سوال کا جواب ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ حضرات گرامی قرآن پاک کا اسلوب عشق رسول دیکھیے۔ قرآن پاک میں یا ایھا الذین 89 یعنی 91 مرتبہ آیا ہے، اور یہ تمام کی تمام آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، جس میں عشق رسول، تعظیم رسول، ادب رسول، عظمت رسول کے متعلق گفتگو کی ہوئی ہے۔ اور یا ایھا الناس سے 20 مرتبہ خطاب کیا گیا ہے، جس میں سے 10 مکی صورتیں ہیں اور 10 مدنی صورتیں ہیں۔ ان تمام صورتوں کی آیتوں کا مضمون تقویٰ، انسان کی تخلیق، توحید، آخرت پر ایمان لانا، سزا و جزا، قرآن کی تعلیمات، اعمال صالحہ، قیامت کے دن سزا و جزا اور رسالت ایمان پر لانے کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔
اور یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب کے لیے آیا ہے اور انہی کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ حضرات گرامی، انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو جاری رہے گی۔